کیا آپ کو معلوم ہے کہ اسرائیلی حکومت کو اب اپنے ہی ملک میں عوام کے غم اور غصے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ اور اس وقت اسرائیلی حکومت اپنی ہی عوام سے بہت زیادہ پریشان ہے، کیونکہ اسرائیل میں اسرائیل کے عوام حکومت کے خلاف، نتن یاہو کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ کیا ہے اس کی تفصیل؟ آئیے سنتے ہیں۔ 7 اکتوبر کو حماس کے اچانک حملے نے اسرائیلیوں کو تو اکٹھا کر دیا ہے، لیکن حکومت کے لیے بہت کم محبت کا مظاہرہ کیا گیا ہے، جس پر ملک کے دفاع کو کمزور کرنے اور اسے غزہ کے تنازع میں گھسیٹنے کا الزام لگایا جا رہا ہے، جس نے پورے خطے میں ہلچل مچا دی ہے۔ خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق کچھ بھی ہو، طویل سیاسی کیریئر کے بعد وزیر اعظم نتن یاہو کے لیے فیصلے کا دن آنے والا ہے، اور تقریباً 1300 اسرائیلیوں کی اموات نے عوامی غم و غصے کو مزید بھڑکا دیا ہے۔ اسی صورتحال میں اسرائیلی کابینہ کے ایک وزیر کو ہسپتال میں داخلے سے روک دیا گیا، دوسرے وزیر کے محافظ پر ایک غمزدہ شخص نے کافی پھینک دی، تیسری وزیر کو اس وقت غدار اور بزدل جیسے نعروں کا سامنا کرنا پڑا جب وہ اپنے گھروں سے نقل مکانی کرنے والے خاندانوں کو تسلی دینے آئی تھیں۔ ایک اور پہلو سماجی پولرائزیشن ہے، اور نتن یاہو کے مذہبی قوم پرست حکمران اتحاد کی عدالتی اصلاحات کی مہم نے بھی شکوک و شبہات کو جنم دیا ہے۔ ایک سب سے زیادہ فروخت ہونے والے اسرائیلی اخبار نے اکتوبر 2023 کی شرمناک ناکامی کی ہیڈ لائن شائع کی ہے، جس کا مطلب اکتوبر 1973 میں مصر اور شام کے مشترکہ حملے میں اسرائیل کی ناکامی کو یاد کرنا تھا، جس کے نتیجے میں اس وقت کی وزیر اعظم گولڈا میر کو استعفیٰ دینا پڑا تھا۔ اس بے دخلی میں گولڈا میر کی مرکزی بائیں بازو کی لیبر پارٹی نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ مقبوضہ بیت المقدس کے شالوم ہارٹ مین انسٹیٹیوٹ کے ریسرچ فیل و معتز اسائل نے وزیر اعظم نتن یاہو اور ان کی طویل عرصے سے غالب قدامت پسند لیکود پارٹی کے لیے بھی اس طرح کی قسمت کی پیش گوئی کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی انکوائری کمیشن ہے یا نہیں، یا وہ غلطی تسلیم کرتا ہے یا نہیں، یہ سب اہم ہے کہ عام اسرائیلی کیا سوچتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ یہ ایک ناکامی ہے اور اس کے ذمہ دار وزیر اعظم ہیں۔ ماریو اخبار میں شائع ہونے والے رائے عامہ کے جائزے سے پتہ چلتا ہے کہ 21% اسرائیلی چاہتے ہیں کہ اس تنازع کے خاتمے کے بعد نتن یاہو وزیر اعظم رہیں، جبکہ 66% نے کہا ہے کہ اس منصب پر کسی اور کو ہونا چاہیے، اور 13% کوئی فیصلہ نہیں کر سکے ہیں۔ سروے کے مطابق اگر آج انتخابات ہوتے ہیں تو نتن یاہو کی پارٹی اپنی 1/3 نشستوں سے محروم ہو جائے گی، جبکہ ان کے مرکزی حریف نیشنل یونٹی پارٹی 1/3 سے آگے بڑھے گی اور وزارت عظمیٰ کے لیے سیٹ اپ کرے گی۔ لیکن اسرائیلی اب ووٹنگ نہیں چاہتے، وہ کارروائی چاہتے ہیں، اور سابق فوجی سربراہ پینی گنس نے سیاسی اختلافات کو ایک طرف رکھ کر نتن یاہو کی ہنگامی کابینہ میں شمولیت اختیار
کر لی ہے۔ اعلی حکام اور غیر ملکی سفیروں کے ساتھ مصروف نتنیاہو نے عوام کے ساتھ اپنی ملاقاتیں محدود کر دی ہیں۔ انہوں نے حماس کے ہاتھوں یرغمال بنائے گئے تقریباً 200 اسرائیلیوں کے رشتہ داروں سے ملاقات کی۔ اس موقع پر ٹی وی کیمرے موجود نہیں تھے۔ نتنیاہو نے ابھی تک ذاتی احتساب کے بارے میں کوئی بیان نہیں دیا ہے، یہاں تک کہ ان کے اعلیٰ جنرل، وزیر دفاع، قومی سلامتی کے مشیر، وزیر خارجہ، وزیر خزانہ اور انٹیلیجنس سربراہان نے اسرائیل کی تاریخ میں شہریوں پر بدترین حملے کی اطلاع اور اسے روکنے میں ناکامی کا اعتراف کیا ہے۔ اگرچہ اسرائیل نے اپنے جوابی حملے کے لیے مغرب کی حمایت حاصل کر لی ہے، لیکن اگر غزہ پر زمینی حملے میں فلسطینیوں کی بڑھتی ہوئی موتیں اور فوجی نقصانات ہوتے ہیں تو یہ حمایت ختم ہو سکتی ہے۔ جنگ نتنیاہو کی خارجہ پالیسی کے دو اہم ستونوں کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے۔ ایک سعودی عرب کے ساتھ امن عمل جو اب رک چکا ہے، اور دوسرا ایران کو روکنا جس نے حماس کے حملے کو سراہا ہے۔ فوجی منصوبہ سازوں کا کہنا ہے کہ غزہ کا تنازع، جس کا بیان کردہ ہدف حماس کا خاتمہ ہے، مہینوں تک جاری رہ سکتا ہے۔ اموتز اسرائیل نے کہا ہے کہ نتنیاہو اس مدت کے دوران سیاسی جنگ بندی کا لطف اٹھائیں گے، تاہم یہ ایک الگ سوال ہے کہ ان کی صحت اس کی اجازت دے گی یا نہیں۔ جولائی میں عدالتی اصلاحات کے حوالے سے احتجاج کے دوران انہیں ایک پیس میکر لگایا گیا تھا، وہ ہفتے کو 74 سال کے ہو جائیں گے۔ کچھ مبصرین کا کہنا ہے کہ اسرائیلی معاشرے کے اندر دراڑیں اور جس حد تک انہوں نے قومی سلامتی کو نقصان پہنچایا ہے، اس کے ذمہ دار صرف اور صرف نتنیاہو نہیں بلکہ ذمہ داری کا تعین زیادہ وسیع پیمانے پر ہونا چاہیے۔ چینل 12 ٹی وی کے سیاسی تجزیہ کار امیت مینگل نے ٹیلی گرام پر کہا، ہم بھائی بننا بھول گئے اور جنگ چھڑ گئی، چیزیں ٹھیک کرنے میں دیر نہیں لگتی، لہٰذا اب لڑائی بند کریں۔ کابینہ کے کچھ وزراء پر طنز کے نشتر برساتے ہوئے اموتز اسرائیل نے کہا ہے کہ یہ ایسا لگتا ہے کہ حکومتی اتحاد میں دراڑیں پہلے ہی نظر آ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا، آپ گلیوں میں ایسے لوگوں کو سنتے ہیں جو فطری طور پر لیکوڈ پارٹی یعنی نتنیاہو پارٹی کے حامی ہیں اور ان کے بارے میں غصے کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ بقول اموتز اسرائیل، غصے میں صرف اضافہ ہونے والا ہے اور نتنیاہو کی اپنی ذمہ داری سے بچنے کی یہ واضح کوشش صرف لوگوں کو غصے میں مبتلا کر رہی ہے۔ وہ صرف یہ کہنے کی ہمت نہیں رکھتے کہ ہم نے معاملہ بگاڑ دیا ہے۔ تو سامعین کرام، یہ تھی وہ تفصیل کہ جس تفصیل کے تناظر میں پتہ چلتا ہے کہ اسرائیل میں اسرائیلی حکومت خصوصاً وزیر اعظم نتنیاہو کے خلاف وہاں پر خطرناک احتجاج ہو رہے ہیں اور حکومت سے عوام بہت زیادہ نالاں ہیں، ناراض ہیں۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیں۔